السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، اللہ ہمارا پالنے والا ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر وہ جم گئے۔ اللہ پاک آگے فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، یعنی جب وہ کہہ دیے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ ہی پر وہ بھروسہ کرنے لگے ہر حالات میں، چاہے غم کے حالات ہو یا خوشی کے حالات ہو، مسرت و شادمانی کے حالات ہو یا افسردگی کے حالات ہو، ہر حالات میں انہوں نے یہی کہا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، یعنی ہر چیز کو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور پھر وہ اس پر جم گئے، یعنی اس بات کو دل میں بٹھا لیا۔ تو جب بھی برے حالات ہوں تو تتنزل علیہم الملائکہ، یا پھر انہوں نے اپنے آپ کو دین پر جما لیا اور اس بات کا یقین کر لیا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور اللہ کو اپنا معبود مان لیا، تو تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ملائکہ اس کے پاس نازل ہوتے ہیں، اور کس لیے نازل ہوتے ہیں؟ وہ یوں کہتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ دیکھو ڈرو مت اور غم زدہ مت ہو۔ ایک خوف ہے اور ایک حزن ہے۔ اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، یعنی کہ یہ جو دنیا کے حالات ہے یا تم سے یا اس سے پہلے جتنے حالات ہو چکے یا تم نے جو اعمال کر لیے پیچھے اس سے تم ڈرو مت، ولا تحزنوا، اور غمگین مت ہو، یعنی آئندہ آنے والے حالات کو پر تم غمگین مت ہو اگر تمہارا یقین اور تمہارا ایمان اللہ کے اوپر ہے، کیونکہ اللہ کو تم نے جب اپنا معبود بنا لیا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا کارساز بنا لیا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ہمیں اور آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ غمگین مت ہو، خوف مت کرو، یعنی دشمنوں کا خوف مت کرو، ولا تحزنوا، اور آئندہ جو آنے والے حالات ہیں غم کے، خوف کے، اس پر بھی غم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی مدد آپ کے اور ہمارے ساتھ ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور یوں کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے کہ جاؤ ان کو، میرے بندوں کو جو حالات سے نبض آزما ہیں، جو صبر و استقامت کی زندگی گزار رہے ہیں، دین پر چلتے ہوئے جتنے بھی مصائب و آلام ہیں ان کا سامنا کر رہے ہیں، تو ان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ یہ آیات جو ہے ایک وقت کے لیے، لیکن اس کا خطاب جو ہے وہ عام ہوتا ہے۔ قرآن کی ہر آیات
کہ بہت سی آیات ایک مخصوص وقت کے لیے نازل ہوتی ہے، لیکن اس مخصوص وقت ہی کے لیے نہیں بلکہ اس کا خطاب عام ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں اس آیت کو ہم اس آیت پر عمل کر سکتے ہیں، اس کے اندر عموم ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ یہ جو اہل کتاب ہے، یہود و نصارہ ہے یا پھر مشرکین ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یعنی مسلمانوں کو دین سے دور کر دیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دین سے دور کر دیں، اور جب مسلمان دین سے دور ہو جائے گا تو پھر اللہ کی مدد سے بھی دور ہو جائے گا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دین سے کاٹ دیا جائے اور دین سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک مسلمان اپنے دین پر جمع رہے گا اور استقامت اختیار کرتا رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مدد فرماتے رہیں گے۔ اور جب ہم مسلمانوں کو ان کے دین سے کاٹ دیں گے، ان کے ایمان سے کاٹ دیں گے، تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، کیونکہ اہل کتاب جو ہے وہ بھی ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، یہود و نصارہ جو ہیں وہ بھی ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اور ان میں سے بہت سے یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ اسلام ہی صحیح مذہب ہے اور اسلام ہی حق والا مذہب ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، یعنی وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو لوگوں کو مسجد آنے سے روکے، جو لوگوں کو مسجد آنے سے روکے۔ لوگ میں ہم بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں، آپ کی اولاد بھی شامل ہے، آپ کے بیٹے بھی شامل ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ایسی ٹائمنگ والے ٹیوشن میں لگا رہے ہیں جہاں پر اس کے نماز فوت ہونے کا پورا یقین ہے، تو ہم سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، یہ اس وقت کی بات ہے کہ کفار مشرکین اور دوسرے لوگ مسلمانوں کو مسجد جانے سے روکتے تھے، عبادت کرنے سے روکتے تھے۔ اب وہی آیت اس وقت کی، لیکن خطاب عام ہے کہ اس زمانے میں اگر ہم اپنے بچوں کو ایسے ادارہ جات میں یا ایسے تعلیم گاہوں میں ڈال رہے ہیں جہاں پر فرض نمازوں کا چھوٹنا یقینی ہے، تو پھر اللہ پاک کے اس قول کے مطابق ہم اور آپ سب سے بڑے ظالم ہیں کہ لوگ، وہ بھی ہمارے بچے بھی لوگوں میں داخل ہیں، ہم بچوں کو روک رہے ہیں مسجد آنے سے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے بڑا ظالم کون؟ وہ ہے جو لوگوں کو یعنی اللہ کے بندوں کو مسجد آنے سے روکے۔ یہ استقامت اگر ہم ٹیوشن کے وقت میں ٹیوشن والے سے بات کر لیں کہ نماز کے وقت ہمارے بچوں کو چھوڑ دیا جائے، جمعے کے دن ہمارے بچوں کو 1 گھنٹہ پہلے چھوڑ دیا جائے، اور دیگر جو نماز کے اوقات ہے ان اوقات میں بچوں کو فری کریں نماز کے لیے، تو پھر ہم اس آیت میں شامل نہیں ہیں۔ نماز کے وقت میں اگر ہم اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں چائے بناؤ، تو ہم سب سے بڑے ظالم ہیں کہ اس پر سب سے پہلے ابھی نماز فرض ہوئی ہے، چائے بنانا فرض نہیں۔ غور کریں آیت کے، اس آیت سب سے بڑی غلطی ہم سے کہاں ہوئی کہ ہم نے بچوں کو قرآن پڑھایا لیکن قرآن سمجھنا نہیں سکھایا۔ ہم نے اپنے بچوں کو اور خود ہم
قرآن لفظاً پڑھا ہے، سمجھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے اتنے حالات ہیں۔ اگر قرآن سمجھے ہوتے تو قرآن میں دونوں طریقے ہیں کہ تم دین بھی لو، دنیا بھی لو، لیکن ہم نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ اللہ کی اس آیت کے ضمن میں ہم سب سے بڑے ظالم ہو گئے۔ اس آیت میں اگر غور کریں تو ہم سب سے بڑے ظالم ہیں۔ نماز کا وقت ہے، اگر ماں کھانا بنا رہی ہے اور ہم کہہ رہے کہ آپ کھانا بنائیے تو ہم سب سے بڑے ظالم ہیں۔ تو ان پر سب ابھی نماز فرض ہوئی، پہلے نماز ادا کریں، کھانا تو ہم کھاتے دیں گے۔ جب گھر میں اللہ نے رزق دیا ہے تو ہم بھوکے نہیں مریں گے، لیکن جو نماز کا وقت فوت ہو گیا وہ نماز کا وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل، کہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، پھر اس پر جم گئے اس بات پر، تو ان کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ڈرو مت، حالات کیسے بھی ہوں تم ڈرو مت، اور آئندہ بھی جتنے بھی حالات آئیں گے ان سے بھی ڈرو مت۔ جو واقعات پیچھے آ گئے اور واقعات کے ضمن میں آپ کے دل میں جو خوف ہے وہ خوف مت کرو، اور آئندہ جو حالات تمہارے سامنے نظر آ رہے ہیں ان حالات سے بھی حزن اور غم مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے۔ جمنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین پر مکمل طور پر چلنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہی ہوا، آزمائش کی گھڑیاں آئیں، صحابہ کرام بلکہ دیگر اقوام جو ہیں پہلے کے ادیان جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور دیگر ادوار میں، تو ان میں یوں کہا گیا کہ ان پر آزمائش اللہ نے نازل کی، لیکن صحابہ کرام کا وقت آیا تو یوں کہا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یعنی تین یعنی تاکید اس میں ہیں سختی کے، کہ اس طرح ان کو جھنجھوڑا گیا، لیکن وہ ثابت قدم رہے، لیکن صحابہ کرام ثابت قدم رہے، انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ اور خود ہمارے ہندوستان میں جب انگریز 1857 یا اس سے پہلے جو وہ جنگ جیتے، اس کے بعد ان کا قبضہ جو ہندوستان پر ہوا، تو انہوں نے یوں دیکھ لیا تھا اور یہ پرکھ لیا تھا کہ اس وقت ہندوستان میں یعنی بھارت میں سب سے زیادہ جاگی ہوئی قوم مسلمان ہے، کیونکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور دیگر ان کے اولادیں اور جعفر تھانیسری اور دیگر علماء کرام نے لوگوں کے اندر سے انگریزوں سے ملک کو چھڑانے کا جذبہ ابھار رہے تھے، تو انہوں نے پرکھ لیا اور سمجھ لیا کہ دیگر اقوام جو ہیں بھارت کی وہ تو ہمارے ساتھ ہیں، لیکن مسلمان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو ان کے اندر ہمارا وقار پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو انگریزوں نے مبصرین کو بلایا، رائے پیش کرنے والے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو ان لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے قرآن کو ختم کیا جائے، اس کے بعد مسلمانوں کو ختم کیا جائے، اور تیسرا ایسی تعلیم ہم دیں کہ وہ ہمارے رنگ میں رنگ جائے۔ اس سے پہلے ہماری تعلیم کیا تھی؟ انگریزوں کے آنے سے پہلے ہماری تعلیم دونوں تھی، کہ دین بھی لینا ہے دنیا بھی لینا ہے، دونوں تعلیم تھی۔
کہ بچے مکتب بھی جاتے تھے اور علماء کے پاس قرآن سمجھ کر پڑھتے تھے اور دنیا بھی حاصل کرتے تھے۔ انگریزوں کے آنے کے بعد پھر یہ دونوں الگ الگ ہو گئے۔ امت کا 98% طبقہ اسکول اور کالجز چلا گیا آزادی کے بعد، 2% طبقہ مدرسہ جو دینی مدارس ہے مدرسے ہیں اس میں گئے۔ مسلمانوں نے آزادی کی جنگ لڑی اور خوب قربانیاں پیش کی۔ سب سے پہلے پیش یہاں تک کہ جب یہ بات پاس ہوئی تو کئی لاکھ قرآن کے نسخے انگریزوں نے جلائے، اور دوسری تدبیر ان لوگوں کی یہ تھی کہ علماء کو ختم کیا جائے۔ تو کئی لاکھ علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب یہ آرڈر پاس ہوا کہ علماء کو قید کیا جائے، یعنی مسلمانوں کے عالم جو ہوتے ہیں ان کو قید کیا جائے اور پھانسی پر چڑھایا جائے، کہتے ہیں کہ دلی کی چاندنی چوک سے پاکستان کے پشاور تک جتنے پیپل کے درخت تھے سب پر علماء کی گردنیں لٹکی ہوئی تھی لاشیں۔ اور حضرت جعفر تھانیسری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک کو اتارا جاتا، جب اس کی لاش ٹھنڈی ہو جاتی پھر دوسرے کو چڑھایا جاتا۔ اس وقت مسلمان جان کی بازی لگا رہے تھے کیونکہ ان کو دین کو بھی بچانا تھا اور ہندوستان کو بھی بچانا تھا۔ دونوں، دین کو بھی بچانا تھا، اپنے دین کو بچانا تھا اور ہندوستان کو بچائیں گے تو اپنی جان بھی بچے گی۔ انہوں نے اپنا نہیں سوچا، فیوچر کا سوچا کہ ہماری نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا آگے چل کر، وہ غلام بن جائیں گی۔ اس لیے علماء کرام نے لوگوں کے اندر حریت اور آزادی کی روح جان ڈالی ان کے اندر اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کہتے ہیں مولانا جعفر تھانیسری کہ ہمیں قید کر کے انگریز لے گئے، پشاور سے ملتان انہیں لے جانا تھا اور تقریباً 1 ماہ کا سفر تھا۔ اس سے پہلے ہمیں دہلی میں قید کیا گیا، دلی کو بولتے ہیں، دہلی میں قید کیا گیا اور یہاں سے ہمیں ملتان بھیجا گیا۔ ملتان میں جب انگریز نے دیکھا کہ یہ مسلمان ملا لوگ یہ تو آرام سے وہاں سے آ گئے، اب میں انہیں سبق سکھاتا ہوں، تو اس نے ٹرین کے اندر چھوٹی چھوٹی کیبن بنوائی اور چاروں طرف کیلیں جھکوائے، اور اس کی کیبن کے اندر چھوٹی ہوتی تھی، نہ لیٹ سکتے تھے نہ صحیح سے بیٹھ سکتے تھے۔ وہ کیلیں جب ٹرین چلتی تو وہ کیلیں پیٹھوں پہ چبھتے، کپڑے اتار دیے گئے، رات ہوتی، رات میں بھی جانتے کہتے ہیں اور ہم دن میں بھی جانتے۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بریک کہاں پہ لگے گی، ٹرین لگائے گی، اور جو ہی بریک لگتے ہمارے زخموں پر پہلے سے، ہمارے پیٹھ پر پہلے سے زخم تھے کیل کے، دوبارہ اسی پہ کیل چبھتے، موٹے موٹے کیل۔ صرف یہ تھا کہ تم یہ کہہ دو کہ تم ہمارے خلاف نہیں ہو۔ انگریزوں کا مطالبہ یہ تھا کہ تم یہ کہہ دو کہ تم ہمارے خلاف نہیں ہو اور تم کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن مسلمانوں علماء کرام نے جان کی بازی لگائی ہے، اور کہتے ہیں جب وہاں پہنچے پشاور میں تو وہاں پر فیصلہ ہوا کہ ان تمام کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جائے، تو علماء کرام کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ انگریز نے پوچھا کہ کس بات کی تمہیں خوشخبری ہے، مسکراہٹ ہے چہروں پر، کیوں تم مسکرا رہے ہو؟ تمہیں تو پھانسی کا آرڈر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اتنا تو ہوگا کہ اللہ کے پاس ہم جا کر دکھائیں گے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے مسلمانوں کی جان کی حفاظت کے لیے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر کے آئے ہیں، ہم شہید کہلائیں گے اللہ کے نزدیک۔ وہ انگریز جا کر اپنے بڑے کو کہتا ہے
تو پھر اوپر سے آرڈر آتا ہے، تو وہ انگریز آ کر خطاب کرتا ہے، او ملاؤ، تم جو خوش ہو رہے تھے خوش ہونا بند کرو، تمہیں کالا پانی کا سزا دیا جائے گا، تمہیں پھانسی نہیں ہوگی۔ اسی وقت جعفر تھانیسری رحمہ اللہ نے ایک شعر کہا، وہ شعر مکمل یاد نہیں ہے، کہ انہوں نے کہا کہ مستحق دار کو، جو مستحق جانی، جو پھانسی کے حقدار تھے، ان کو قید ملی، کیا بتاؤں کہ ان کو رہائی سے بچتے بچتے رہ گئے، کہ اگر قید پر یہ پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا تو ہماری روح اس عذاب سے رہا پا جاتی۔ پھر ہندوستان آزاد ہوا، آزاد ہونے کے بعد، ہندوستان آزاد ہونے کے بعد تمام کو برابر کے حقوق ملے۔ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد تمام کو برابر کے حقوق ملے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ فلاں قوم کا ہے تو اس کو زیادہ ملا، نہیں، غلطی کہاں ہوئی؟ ہم سے غلطی کہاں ہوئی؟ اپنی غلطی کا ادراک کیجئے۔ ایک دلت کو بھی اتنا ہی حق ملا، ایک برہمن کو بھی اتنا ہی حق ملا، ایک مسلمان کو بھی حق ملا۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ آزادی کے بعد پھر مسلمان اسی حالت پہ آنا شروع ہو گئے جس حالت پہ پہلے تھے، کبوتر بازی، پتنگ بازی وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے جو بادشاہ چھینی ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت ہندوستان سے، کیوں چھینی؟ کہ مسلمان بادشاہ وہ دنیا دار ہو چکے تھے، ان کے اندر کبوتر بازی، کھیل بازی کے شوق، وہ رسیاں اور شوقین ہو گئے تھے، اللہ نے وہ نعمت چھین لی۔ پھر آزادی کے بعد برہمنوں نے تعلیم میں آگے بڑھے، دنیاوی تعلیم میں دال روٹی کھائے لیکن اپنے بچوں کو انہوں نے پڑھایا۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں، اس سال کی لیٹسٹ خبر ہے کہ 5% برہمنوں میں سے 350 برہمن IAS کے لیے پاس ہوئے ہیں، اور مسلمان ہندوستان میں 15% یا 18% ہے، ان میں سے کتنے ہوئے سلیکٹ؟ 50۔ 5% برہمنوں میں سے 350 سلیکٹ ہوئے IAS کے لیے، اور مسلمان 15% یا 18% ہیں، 50 ہوئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو قوم تعلیم میں آگے بڑھے گی اس قوم کی حکومت ہوگی۔ غلطی ہماری ہے، حالانکہ امت کا 98% طبقہ اسکول کالجز میں ہے، لیکن اس کی کوئی گائیڈنگ کرنے والا نہیں ہے کہ تمہیں 10ویں تک نہیں چھوڑنا ہے، 12ویں تک نہیں چھوڑنا ہے، تمہیں اور آگے پڑھنا ہے، تمہیں قوم کے وقار کو بلند کرنا ہے۔ اس سے آپ کا ملک بھی بچے گا اور آپ کی جان بھی بچے گی، آپ کا ایمان بھی بچے گا۔ غلطی یہاں ہوئی۔ دوسری غلطی یہ ہوئی مسلمانوں سے آزادی کے بعد کہ ایک طبقہ الگ ملک مان لیا۔ اگر پورا بھارت ایک ہوتا تو مسلمانوں کی طاقت ہوتی، مسلمانوں کی طاقت ہوتی، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہ مسلمانوں کی غلطی ہے۔ پہلی غلطی یہ ہوئی کہ ہم تعلیم میں پیچھے پڑ گئے، پیچھے ہٹ گئے، حالانکہ ہم تعلیم میں امت کا 98% طبقہ اسکول کالجز میں ہے، پھر بھی کیوں مسلمان ظلم کے شکار ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارا کیا ہوتا ہے، 12ویں پڑھنا ہے پھر بزنس کرنا ہے، فلاں یہ کرنا ہے تو میڈیکل شاپ پہ جانا ہے، فلاں کرنا ہے تو فلاں ایک دکان کھولنا ہے، شاپ کھولنا ہے۔ آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ آج سے یہ بات اپنی گٹھی میں ڈال لیں کہ ہر کوئی IAS آفیسر، IPS آفیسر اور اوپر تک اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور اپنے رہنماؤں سے جو اس کو جانتے ہیں ان سے آپ گائیڈنگ لیں، ورنہ 10ویں اور 12ویں تک جو قید رہیں گے تو غلام بنیں گے۔ تو تعلیم کے ذریعے اپنے وقار کو ہم بلند کر سکتے ہیں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک نظام چلا ہے مکتب کا،
کہ آپ دن بھر آپ اپنے بچوں کو اسکول کالجز میں ڈالیں اور شام کے وقت میں مکتب کے لیے، ٹیوشن کے لیے نہیں، مکتب کے لیے فری کریں کہ اس کے اندر دین کی بھی جانکاری ہو. ورنہ صرف دنیا لیں گے تو اللہ پاک دنیا دینے والے نہیں ہے دین کو چھوڑ کر. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی حالات سے نبض آزما ہونے کے لیے، حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں تعلیم میں آگے بڑھنا ہوگا. رونے دھونے سے، چیخ و پکار کرنے سے کام نہیں چلنے والا ہے. جو قوم تعلیم میں آگے بڑھے گی، کیونکہ ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، جو قوم تعلیم میں آگے بڑھے گی ان کو سرکاری نوکری ملے گی. تعلیم میں آگے نہیں بڑھیں گے تو آپ نیچے رہیں گے. اور دوسرا کام، اپنے آپ کو دین سے جوڑنا ہے. جب تک ہم دین سے نہیں جڑیں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. شرط اور مشروط ہے. اگر شرط پھر مشروط، تو کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. ورنہ صرف ہم اس طرف چلے گئے اور دین کو حاصل نہیں کیا تو قیامت کے دن ہماری اولادیں ہم سے کہیں گی ربنا آتihim ضعفین من العذاب. اے اللہ ان کو دوگنا عذاب دیجیے کہ انہوں نے مجھے دنیا کی تعلیم تو دی لیکن دین کی تعلیم نہیں دی. اس لیے اس کے مستحق ہمارے ماں باپ ہیں. اور اپنے اندر ایک یونٹی بنائیں. ہر محلے میں ایک یونٹی بنائیں، ایک کیا کہتے ہیں تنظیم بنائیں اور نوجوانوں کی گائیڈنگ کریں کہ آپ کو تعلیم میں آگے کیسے بڑھنا ہے. اور اگر امیر طبقہ ہے تو غریب طبقوں کی مدد کرے. امیر طبقہ ہے تو غریب طبقوں کی مدد کرے. بھائی آپ اگر کروڑ پتی ہیں تو وہ مال چھوڑ کر جائیں گے، لیکن اگر کسی کی اولاد کو آپ نے پڑھا دیا تو ان کی اولادیں جب تک کھاتی رہیں گی آپ کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا. آپ مال چھوڑ کر جائیں گے، آپ کی اولادیں اس پر عیش کریں گی، کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن وہی آپ دین کے کاموں میں لگائیں گے اور مسلم بچوں کو تعلیم میں آگے بڑھانے کے لیے لگائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جب تک آپ خبر میں ہیں آپ کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا. یہ چیز ہمیں کرنے کی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جس شہر میں ہوں اس شہر کی لینگویج میں تعلیم حاصل کریں. یہ پوائنٹ ہے. اگر آپ مہاراشٹر میں ہیں اور آپ تیلگو میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو سرکاری نوکری نہیں ملنے والی ہے. ملے گی لیکن کم ملے گی، کیونکہ یہاں کی سرکار جو مراٹھی زبان جاننے والے ہیں ان کو نوکری ملے گی. جب آپ سرکاری میں رہیں گے تو آپ کا دباؤ رہے گا. سرکار میں رہیں گے، آپ آئی ایس آفیسر بنے ہوئے رہیں گے یا آئی پی ایس رہیں گے تو آپ کا دباؤ رہے گا. قانون بنانے سے حکومت ڈرے گی تعلیم میں آگے بڑھنے کی وجہ سے. دیکھیں آپ کیرل کی مثال لے لیں اور تمل ناڈو کی مثال لے لیں. وہاں کے مسلمان وہی کی لینگویج میں تعلیم حاصل کیے، اس لیے وہاں کے 99 بلکہ 100% طبقہ ایجوکیٹڈ ہوتا ہے اور تمام سرکاری ملازمت میں ہوتے ہیں، اس لیے وہاں کی حکومت بھی ان کے ساتھ ہے. تو آپ جس ریاست میں ہیں اس ریاست کی لینگویج سیکھیں. آپ تعلیم اسی کوشش کریں کہ اسی ریاست کی زبان میں تعلیم حاصل کریں. اگر آپ حیدرآباد جا کر اور ہندی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہاں جاب نہیں ملے گی کیونکہ وہاں تیلگو ہے. تو یہ ہمیں کرنے کی چیزیں ہیں. جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمارے وقار کو اور ہمارے جان و مال کی حفاظت کریں گے۔ وہ جو تدبیر کہتے ہیں، تدبیر یہی ہے کہ آزادی کے بعد سے برہمنوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا اور مسلمانوں نے پڑھایا نہیں۔ کھیتی باڑی تھی اور کھاتے رہے اور پیٹ پلتے رہے، جس کی وجہ سے فوراً نتیجہ نہیں آتا، نتیجہ 50-100 سال کے بعد آتا ہے۔ باپ سعودی عرب میں کما رہا ہے، بیٹا یہاں عائش کر رہا ہے، تعلیم کی فکر نہیں رہی۔ باپ کویت میں اور بیٹا یہاں عائش کر رہا تھا۔ اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو تعلیم میں آگے آنا ہوگا، اور تعلیم میں دونوں تعلیم آپ لیں، دین بھی اور دنیا بھی۔ دین کو چھوڑیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد آنی وہ نہیں آئے گی، اور اس لیے ہمیں دونوں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور صرف 10ویں 12ویں تک نہیں، آپ کے اندر سکت ہے ایک آئٹم کھانا بنائیں، ضرورت نہیں ہے انڈا بھی اور اس کے ساتھ کیا بولتے ہیں دوسری ورائٹیز بنانے کی۔ ایک وقت میں ایک آئٹم بنائیں، لیکن پیسے کو سیو کریں اپنے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے۔ صرف مہاراشٹر کی بات بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ کھانے سے مرنے والوں کی تعداد مسلمانوں کی ہے۔ بریانی بھی سامنے ہے، پھر چکن بھی سامنے ہے، سب چیز سامنے ہے۔ بیماری نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ وہی پیسے کو اگر سیو کر کے ہم بچوں کو کے ایجوکیشن میں لگائیں تو ہمارا معیار کتنا بلند ہوگا۔ ہمیں یہ سب سوچنے کی ضرورت ہے۔ دال روٹی کھائیں لیکن بچوں کو پڑھائیں، اور صرف 10ویں 12ویں اس سے آگے تک پڑھائیں۔ اور اب آپ کے جتنے بھی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، چاہے آرمی میں ہو چاہے وکیل ہو، ان سے آپ مشورہ لیں کہ ہمارے بچوں کو وکیل بنانا ہے تو کس طرح آپ کی مدد چاہیے، ہمارے بچوں کو IAS افسر بنانا ہے تو کس طرح آپ کی مدد چاہیے، گائیڈنگ چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کے میں امن و امان قائم فرمائے، اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سنت ادا کر لیجیے۔